مسلم شریف میں بھی اور دیگر احادیث کتب میں حدیث مبارک ہے، حضرت سلمان فارسی اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی کون ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی زندگی میں ایک گھڑی ایسی آئی کہ اہل مدینہ اور اہل مکہ آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ اہل مدینہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان ہمارے ہیں، ہمارے خاندان میں سے سلمان ہمارے ہیں، اور اہل مکہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان ہمارے ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں بحث چھڑی ہوئی ہے اور کوئی بھی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اہل مکہ کہہ رہے ہیں سلمان فارسی ہمارے ہیں، اور حضرت سلمان فارسی کے بارے میں اہل مدینہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان فارسی ہمارے ہیں۔ اتنے میں میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ اور اہل مدینہ کی جب یہ گفتگو سنی تو حضور نے فوراً ارشاد فرمایا، سلمان منا اہل البیت، اے مکہ والو اور اے مدینہ والو، تم آپس میں یہ کہہ رہے ہو کہ سلمان ہمارے ہیں، سلمان ہمارے ہیں، مجھ سے پوچھے تو سلمان ہمارے ہیں۔ سلمان فارسی میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ کتنے عظیم صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کی آمد سے پہلے صحابہ کرام کو جمع فرماتے، اور پھر صحابہ کرام کی موجودگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کی عظمتوں کے حوالے سے خطبہ ارشاد فرماتے۔ یہ رمضان المبارک کا استقبال ہو رہا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم میں اپنا تہ بند شریف جب باندھتے تھے تو گرہ بڑی مضبوطی سے لگاتے۔ عام جو دیگر مہینے ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہ بند شریف کو گرہ اتنی مضبوطی سے نہیں لگاتے تھے، لیکن شعبان المعظم کے مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تہ بند شریف کو گرہ مضبوطی سے لگاتے۔ آپ فرماتی ہیں کہ دن میں نے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیگر مہینوں میں تو اپنے تہ بند شریف کو اتنی مضبوطی کے ساتھ گرہ نہیں لگاتے، رمضان شریف میں اپنے تہ بند شریف کو اتنی مضبوطی کے ساتھ گرہ کیوں لگاتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے حمیرہ، اے میری زوجہ، آپ نہیں جانتی کہ کچھ دنوں کے بعد رمضان المبارک آ رہا ہے، اور میں خود کو رمضان المبارک کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ یہ جو ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں نا رمضان شریف کے شب و روز، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب رمضان شریف شروع ہوتا اور رمضان المبارک کے آخر تک حضور بستر پر آرام فرمانا چھوڑ دیتے تھے، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے لیے خود کو وقف فرما دیتے تھے۔ کتنا بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں ایک بڑا عظیم پہلو بھی ہے۔ ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہماری جملہ عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ پرانے زمانے کی مائیاں اور پرانے زمانے کے بابے جب نماز کی نیت کرتے تھے پنجابی کی زبان میں تو ایک جملہ کہتے تھے کہ 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، ہر بندہ جو عبادت کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے لیے کون سی عبادت ہے؟ حدیث قدسی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ حالانکہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، صدقات و خیرات بھی، نماز بھی، جملہ عبادات اللہ کے لیے ہیں، لیکن روزے کے بارے میں بالخصوص حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ اور پھر اس کا اجر کیا ارشاد فرمایا؟ باقی جتنی عبادات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر کو بیان فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ آپ ایک نیکی کریں آپ کو 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ کچھ اعمال صالح ایسے ہیں کہ آپ ایک عمل کریں 700 نیکیاں آپ کو آپ کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ آپ ایک نیکی کریں 70 جو ہے نیکیاں وہ آپ کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن روزہ اور رمضان شریف کیا ہے؟ ارشاد فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اس کی جو جزا ہے وہ میں خود ہوں۔ اس کی جزا کوئی 700 گنا اور 70 گنا اور 10 گنا نہیں، جس نے روزہ رکھ لیا اس نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا۔
الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس روزے کی جزا ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے کنز العمال شریف میں، قیامت والے دن جب میدان محشر لگا ہوگا نا تو ایک منادی آواز دے گا کہ سونے کے دسترخوان بچھا دیے گئے ہیں میدان محشر میں، جنت میں نہیں، میدان محشر میں۔ یہ جو سورج ہے ابھی اس کی الٹی سمت زمین کی طرف ہے تو گرمی کا کیا حالت ہوتی ہے، اور کئی سینکڑوں میل وہ ہم سے بلندی پر ہے، تو میدان محشر میں اس کو سیدھا کر دیا جائے گا اور 1.25 نیزے کی بلندی پر ہوگا۔ اس وقت لوگوں کی کیفیت زمین جو ہے وہ تانبے کی ہو جائے گی، آپ نے کئی مرتبہ سنا۔ اس وقت ایک منادی آواز لگائے گا کہ سونے کے دسترخوان لگا دیے گئے ہیں اور ان دسترخوانوں پر مختلف انواع و اقسام کے کھانے چن دیے گئے ہیں، اور پھر وہ منادی آواز لگائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے بھوکے اور پیاسے رہے، جنہوں نے روزے رکھے اور روزے میں بھوک کو بھی برداشت کیا اور پیاس کو برداشت کیا، وہ میدان محشر سے الگ ہو جائیں۔ تو جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں روزے رکھے ہوں گے وہ الگ ہو جائیں گے۔ جب الگ ہوں گے تو فرشتہ ان سے کہے گا یہ جو پورا میدان محشر ہے اس کو حساب و کتاب میں رہنے دیں، آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت اور کھانا پیش کیا گیا ہے، آپ یہاں بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ تو اس وقت روزے دار کی کیفیت کیا ہوگی؟ میرے سامنے قرآن مجید کی سورہ السجدہ ہے، یہاں پر ایک آیت مبارکہ ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت مبارکہ روزہ رکھنے والوں کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہے، اقوال ہیں مفسرین کے۔ یہ جو روزہ ہے یہ چھپی ہوئی عبادت ہے۔ آپ میں سے ابھی اگر کوئی شخص روزے سے بیٹھا ہوا ہے تو اس بندے کے علاوہ اور اس کے رب کے علاوہ کسی اور کو نہیں پتہ کہ اس بندے کا روزہ ہے۔ نماز انسان پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت کر رہا ہے، حج کرنے کا، صدقہ و خیرات کا لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ روزہ چھپی ہوئی عبادت ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ جیسے روزہ چھپی ہوئی عبادت ہے، اللہ نے اس کے اجر کو بھی چھپا کے رکھا ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، سورہ سجدہ پڑھ کے دیکھیں، قیامت والے دن جب روزے دار کو روزے کا اجر عطا کیا جائے گا تو روزے دار کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی کہ میرے روزے کا کتنا بڑا صلہ مجھے عطا کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ رمضان شریف کچھ دنوں کے بعد ہمارے درمیان آنے والا ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان المبارک انتہائی بابرکت مہینہ ہے، اس کا استقبال کرنا حضور کی سنت ہے۔ رمضان شریف آئے، آج سے ہی نیت کر لیں کہ جس دن مبارک مہینے کا چاند نظر آئے گا ہم سب کو مبارک باد دیں گے۔ سب لوگوں کو رمضان شریف کی مبارک دینا یہ سنت رسول ہے۔ حضور خوش ہو جاتے تھے کہ رمضان شریف آ رہا ہے۔ رجب المرجب کا چاند نظر آتا تو حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند فرماتے اور اللہ کے حضور عرض کرتے کہ شعبان کو بھی اور رجب کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے اور ہمیں رمضان شریف تک پہنچا دے، ہم رمضان المبارک تک پہنچ جائیں۔ ایک اور حدیث مبارک ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شعبان کے دنوں کو گنا کریں کہ رمضان شریف میں سے کتنے دن باقی رہ گئے۔ آج سے ہی دنوں کو گننا شروع کر دیں کہ آج شعبان کی اتنی تاریخ ہے، رمضان شریف میں سے باقی 8 دن رہ گئے، 9 دن رہ گئے، 7 دن رہ گئے، 3 دن رہ گئے۔ روزانہ کا جو دن طلوع ہو، جو سورج چڑھے، آپ روزانہ کے دن کو گنیں کہ رمضان المبارک میں سے اتنے دن باقی ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ اور میں آپ کو ایک ایمان افروز بات بتاؤں، 30 روزے، حالانکہ ہم سے پہلے بھی جو امتیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو روزے عطا کیے ہیں، جو قرآن مجید کی میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے سورہ بقرہ میں سے،